السلام علیکم فرینڈس، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد آسم اور آپ دیکھ رہے ہیں فیصلہ ٹی وی یوٹیوب چینل۔ اور آج ہم بات کریں گے ایلومیناتی کے بارے میں۔ ایلومیناتی ہے کیا اور انٹرنیٹ پہ یہ کیسے پھیل رہا ہے اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ویسے تو یہ جو ٹاپک ہے یہ ٹیکنیکل نہیں ہے، لیکن اس کا جو ریلیشن شپ ہے وہ انٹرنیٹ کے ساتھ منسلک ہو گیا ہے۔ اسی لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ میں آپ دوستوں کو بتا سکوں کہ انٹرنیٹ پہ کیا چل رہا ہے اور یہ ایلومیناتی کیا ہوتا ہے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں فیصلہ آپ کا۔ سبسکرائب کریں فیصلہ ٹی وی کو اور بیل آئیکن کو دبائیں انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔ ایلومیناتی ایک سیکرٹ سوسائٹی کا نام ہے جس کی بنیاد آدم وائزبٹ نے 1 مئی 1776 میں جرمنی کے شہر انگولسٹڈ میں رکھی۔ یہ لوگ اعلانیہ لوسیفر یعنی شیطان کی پوجا کرتے ہیں اور اسے خدا مانتے ہیں۔ مغرب اور امریکہ میں یہ تنظیم اور اس کے اہداف اور مقاصد اب کسی سے ڈھکے چھپے نہیں رہے۔ مغربی میڈیا کے ساتھ ساتھ ہمارے ذرائع ابلاغ میں بھی یہ بات مشہور ہے کہ سابق امریکی صدر جیمی کارٹر بش جونیئر اور سینئر سمیت بڑے بڑے سیاستدان راک فیلر اور روتھ چائلڈ جیسے دنیا کے سب سے بڑے سرمایہ دار اور بینکرز ایلومیناتی کے ممبرز رہے ہیں، اور دنیا میں یہ بات مانی جا رہی ہے کہ ایلومیناتی اور فری میسنز دنیا میں دجال کی عالمی حکومت کے لیے قیام کے لیے کوشاں ہیں۔ اس خیال کو تقویت اس بات سے بھی ملتی ہے کہ ایلومیناتی اور فری میسنز دنیا کا سمبل دجال کی ایک آنکھ والا اہرام ہے، جس کا عکس امریکی ڈالر پر بھی واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اسلام جو تعلیمات ہمیں دیتا ہے ان میں قرب قیامت میں دجال کی آمد کا ذکر موجود ہے۔ وہ شیطان کا ہی دوسرا روپ ہوگا جو خود کو خدا کہلوائے گا۔ جو لوگ اسے خدا مانیں گے انہیں دنیا میں عزت، دولت، شہرت اور سب کچھ ملے گا، لیکن جو لوگ اس کا انکار کریں گے ان کے لیے یہ دھرتی تنگ ہو جائے گی۔ آج بین الاقوامی میڈیا کے تھرو یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ دنیا میں کئی لوگ دولت، شہرت اور کامیابی کے لیے ایلومیناتی کے ممبرز بنتے ہیں۔ ان میں اداکار، گلوکار، صحافی بھی شامل ہیں، اور کئی ایسے پولیٹیشنز جو الیکشن جیت کر میدان میں سیاست کا نام کمانا چاہتے ہیں۔ اسلام کی تعلیمات کے مطابق دجال کا فتنہ اتنا بڑا ہے کہ اس سے ہر پیغمبر اور رسول نے پناہ مانگی ہے اور اپنے پیروکاروں کو ڈرایا ہے، شاید اسی لیے کہ شیطان اس فتنے کو اس قدر فریب، دجل اور مکر کی مختلف چالوں کے ذریعے پھیلائے گا کہ لوگ ان کو اندازہ ہی نہیں ہو پائے گا کہ وہ دجال کے فتنے کا شکار ہو گئے ہیں۔ مثال کے طور پر بحیثیت مسلمان ہم اپنے دل میں ایلومیناتی اور فری میسن سے شدید نفرت اور کراہیت اسی لیے محسوس کرتے ہیں کہ وہ شیطان کے پیروکار ہیں اور دنیا پر شیطانی تہذیب اور عالمی دجالی حکومت کا راستہ ہموار کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف وہی کام ہم ذرا دوسرے ڈھنگ سے کر رہے ہیں۔ ایلومیناتی شیطان کی پوجا کرتے ہیں اور اس سے مدد حاصل کرتے ہیں، تو وہی کام ہمارے ہاں اگر دیکھا جائے گلی کوچوں میں بیٹھے ہوئے پیر، جادوگر اور عامل کر رہے ہیں، اور ہم یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ شیطان کے پیروکار ہیں اور شیطانی ضروریات سے کام لیتے ہیں، اپنی مرادیں لے کر ان کے پاس جاتے ہیں۔ یہ عامل اور جادوگر پکڑے جائیں تو جعلی پیر قرار پاتے ہیں، لیکن جب تک پکڑے نہ جائیں تو اصلی پیر اور مرشد ہی رہتے ہیں۔ عوام تو ان کے آستانوں پر ماتھا ٹیکتے ہی ہیں، لیکن بڑے بڑے پولیٹیشنز بھی وہاں سجدہ ریز نظر آتے ہیں۔ ان آستانوں پر عام دنوں میں بھی عوام کا جمعہ بازار لگا ہی رہتا ہے، لیکن خاص طور پر الیکشن سے ذرا پہلے وہاں چاند رات کا سما ہوتا ہے۔ کئی ایم پی اے، ایم این اے الیکشن کے بعد بھی سب سے پہلے ان آستانوں پر حاضری دیتے ہیں، جیسے ان کی جیت میں اصل کردار عوام کے ووٹ کا نہیں بلکہ ان آستانوں کا ہو۔ ظاہر ہے ایم پی ایز اور این این ایز اس پر ایمان رکھ کر ہی وہاں جاتے ہیں، تو پھر سوچئے بننے والی حکومت عوام کی ہوگی یا پھر اسی طرح قبضہ مافیا
ड्रग माफिया और टिम्बर माफिया का उन आस्थानों से खास ताल्लुक जुड़ा रहता है। ब्यूरोक्रेसी के कई लोग अपनी तरक्की और तंजली को इन आस्थानों से जोड़ते हैं। फिल्म इंडस्ट्री, टीवी और मीडिया के कई किरदार इन आस्थानों से दौलत, शोहरत और कामयाबी की उम्मीद रखते हैं। यही काम अगर मगरबी दुनिया में इल्यूमिनाती कर रहे हैं तो हम उसे शैतानियत और दज्जालियत का नाम देते हैं। लेकिन वही शैतानी धंधा अगर यहाँ पीर, आमिल, जादूगर करें तो हम उसे रूहानियत कहते हैं। अब ये कौन सी रूहानियत है, एक और एंगल से देखते हैं। सिख अपने गुरु की कब्र पर सजदा करते हैं और हिंदू देवी देवताओं के बुत बनाकर उनकी पूजा करते हैं, वो भी उसको रूहानियत ही कहते हैं। बल्कि इंडिया तो खुद को रूहानियत का सबसे बड़ा गढ़ समझता है। हालांकि इंडिया के परचम में मौजूद चक्कर रूहानियत ही का संबल है। यही चक्कर भारतीय खिलाड़ियों की वर्दियों पर भी सीने पर सजा नजर आता है। अगर गौर करें तो सिखों के नज़दीक रब उनकी रूहानी हस्ती यानी गुरु की शक्ल में मौजूद है, जबकि हिंदुओं के नज़दीक देवी देवता ऐसी शक्तियाँ यानी रूहानी कुव्वतें हैं जो ईश्वर ही का रूप है। जबकि खुद अल्लाह अज़्ज़ा व जल जल्ला जलालहू फरमाता है, नहीं पुकारते ये लोग अल्लाह के सिवा मगर देवियों को, और वो नहीं पुकारते किसी को सिवाय सरकश शैतान के। शैतान ने कसम खाई थी कि जिस आदम को सजदा न करने की वजह से वो जलील हुआ है उसे भी वो जलील और रुसवा करके छोड़ेगा, यानी अपने दर पर सजदा करवा के छोड़ेगा। चनांचे शैतान ने बनी आदम के लिए अपना जाल मुख्तलिफ उन्वानों से फैला रखा है, और हकीकत में असल दजल तो है भी यही कि लोग जिसे रूहानियत समझकर अपनायत, वो असल में शैतानियत है। इंसानों की कसीर तादाद आज इस फितने दज्जाल में फंस कर शैतान की उस कसम को पूरा कर रही है, मगर उन्हें इसका एहसास ही नहीं कि क्योंकि दज्जल का कमाल यही है कि लोग उसे रूहानियत ही समझ रहे हैं। हालांकि रूह एक पाकीज़ा शे है जो इंसान का ताल्लुक गैरुल्लाह से तोड़कर अल्लाह से जोड़ती है, क्योंकि इंसान के अंदर रूह ही एक ऐसी चीज़ है जो अल्लाह को जानती भी है और पहचानती भी है। क्योंकि हर इंसान की रूह इस अहद की गवाह है जो उसने अज़ल में अपने रब से किया है। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब ने औलाद आदम की पुश्तों से उनकी औलाद को निकाला और उनको उनके नफ्सों पर गवाह बनाकर इकरार लिया कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, तो सब ने जवाब दिया, क्यों नहीं, हम सब गवाह हैं। यह ऐद इसीलिए था ताकि तुम लोग क़यामत के दिन यूँ न कहो कि हम तो महज इससे बेखबर थे, या यूँ कहो कि पहले शिर्क तो हमारे बड़ों ने किया और हम उनके बाद उनकी नस्ल में पैदा हुए, सो क्या इन गलत राह वालों के फैल पर तू हमें हलाकत में डालेगा। इस अहद मिसाक अज़ल की बुनियाद पर ही इंसान की इस दुनिया में आजमाइश हो रही है कि आया वो अल्लाह को ही रब मानता है या किसी और को रब का दर्जा दे रहा है। तमाम आसमानी किताबें इसी अहद की तजदीद के लिए नाजिल हुईं और तमाम पैगंबर इसी दावत की तजदीद के लिए भेजे गए कि सिर्फ अल्लाह ही को अपना रब मानो। वो एक है, उसका कोई सानी नहीं है और ना उसका कोई और रूप है। चुनाचे जिस इंसान तक पैगंबरों और आसमानी किताबों की हिदायत ना भी पहुंची हो, वो भी अगर अपनी रूह की आवाज़ को सुनेगा तो वो हकीकी रब को छोड़कर किसी दूसरे दर पर नहीं जाएगा, क्योंकि ये ऐत हर इंसान की फितरत में शामिल है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बच्चा दीन फितरत यानी इस्लाम पर पैदा होता है, बस उसके माँ बाप उसको यहूदी या नसरानी या मजूसी बना देते हैं। अगर ऐसा सलीम उल फितरत इंसान कुरान का मुतालिया करे और सिर्फ अल्लाह की इबादत करे तो उसका ताल्लुक़ इस कायनात के हकीकी रब से और मजबूत हो जाएगा। वो गुनाहों से बचेगा और नतीजतन में इस दुनिया की आजमाइश में कामयाब भी ठहरेगा। यानी हकीकी रूहानियत है और यही उसका हासिल असल मकसद है। जबकि शैतान ने अपने दजल से जिस चीज़ को रूहानियत को मशहूर कर दिया है, उसका वाहिद मकसद बंदे और अल्लाह के दरमियान इस अहद को तोड़ना है जिसमें उसने अल्लाह को ही रब माना था। ज़रा सोचिए, वो रूह जिसने अल्लाह के रूबरू अल्लाह के रब होने का न सिर्फ इकरार किया है बल्कि वो इंसान और अल्लाह के दरमियान उस अहद की गवाह भी है, तो क्या वही रूह इंसानों को मजबूर कर सकती है
کہ وہ رب کو چھوڑ کر دیوی دیوتاؤں، بتوں، انسانوں اور شیطانوں کی پوجا کریں۔ دوسرے الفاظ میں جس کو رب گواہ بنائے تو کیا وہ اس گواہی سے مکر سکتا ہے، اور جس پر عہد پر گواہ بنایا گیا اسی عہد کو توڑنے کا کہہ سکتا ہے؟ اور پھر خود اللہ اور اس کے پیغمبر بتا رہے ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کی روح کا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں رہتا، وہ سیدھی عالم بالا پر اپنے رب کی مہمان بن جاتی ہے۔ اور بالفرض اگر اس دنیا کے ساتھ کوئی تعلق ہو بھی تو کیا اس سے اس طرح کے ناپاک اور شیطانی اعمال و افعال کی توقع کی جا سکتی ہے جو اس نام نہاد روحانیت میں روحوں سے منسوب کیے جاتے ہیں؟ قرآن پاک کہتا ہے روح اللہ کا امر ہے، کیا اللہ کے کسی امر سے برائی کی توقع کی جا سکتی ہے؟ آخر یہ کون سی روحانیت ہے جو بت پرستی، کفر و شرک کی دعوت دیتی ہے، جو بتوں اور دیوی دیوتاؤں کے لیے انسانی خون کا نذرانہ مانگتی ہے، جس میں میتوں کے سر کاٹنا، مردوں کا گوشت کھانا، معصوم زندگیوں سے کھیلنا، ہنستے بستے گھروں کو اجاڑنا سب جائز ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ابلیس نے اپنا ایک جن ساتھی مقرر کیا ہوا ہے جو اسی انسان جیسی شکل و صورت اور نام اختیار کر لیتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ نے اسے میرا متی بنا دیا ہے، اب وہ مجھے سوائے نیکی کے کوئی اور حکم نہیں دے سکتا۔ اسی طرح کئی اور احادیث مبارکہ سے بھی انسان کے ساتھ اس کے ہم شکل، ہم ذات جن کے ہونے کی تصدیق ہوتی ہے۔ عامل، پیر، پنڈت، بروہت، سادھو اور وہ کیا کہتے ہیں جوگی اور اس قبیل کے سب لوگ اس سچائی سے واقف ہوتے ہیں، لیکن وہ عوام کو سچ نہیں بتاتے، کیونکہ اس طرح ان کی روحانیت کا بھرم جاتے رہنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ ہندو پنڈت اور بروہت ان کو روحانی شکتیاں باور کراتے ہیں اور عام ہندو دیوتا مان کر انہی کی پوجا کرتے ہیں۔ انہی شکتیوں کو ہمارے عامل، پیر اور جادوگر موکلات یا روحانی قوتیں بتاتے ہیں، اور سادہ لوگ مسلمان اسے روحانیت مان کر بالواسطہ شیطان کے ہی جال میں پھنس رہے ہیں۔ CIA، را، موساد، M50، M60 سمیت دنیا بھر کی ایجنسیاں خفیہ معلومات کے حصول اور دیگر مقاصد کے لیے انہی شیطانی ذرائع کو استعمال کر رہی ہیں۔ الومناتی اور فری میسنز تنظیمیں براہ راست انہی شیطانی قوتوں سے رہنمائی لیتی ہیں، اور دنیا بھر سے لوگ محض دولت، شہرت اور اقتدار کے لیے ان کے جنگل میں پھنس کر دجال کا راستہ ہموار کر رہتے ہیں۔ IMF اور ورلڈ بینک میں تمام عالمی مالیاتی اداروں پر انہی کا قبضہ ہے۔ دنیا بھر کے حکمران انہی کی ڈکٹیشن پر پالیسیاں بنا کر دجال کے جھنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ گویا اگر یہودی مسیح الدجال جو کہ شیطان ہے اسی کو ہی اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں اور اسی کو عالمی حکومت کا راستہ ہموار کر رہے ہیں، تو وہی کام ہم سب کسی نہ کسی صورت میں بالواسطہ یا بلا واسطہ کر رہے ہیں۔ گویا ہر طرح دجال کا غلبہ بڑھ رہا ہے۔ اگر کوئی کسر رہ بھی گئی ہے تو وہ صرف دجال کے ظاہر ہونے کی ہے۔ ان حالات میں بحیثیت مسلمان ہمیں اپنا گہرا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ اس وقت ہم کو ان سے کیمپ میں کھڑے ہیں، دجال کے کیمپ میں یا پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیمپ میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دجالی فتنے کو سمجھنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر میں دوستو، اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کے نیچے کمنٹ کرنا مت بھولیے گا، اسے لائک اور شیئر بھی دوستوں میں ضرور کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔